کی قدر کریں. دکھنے میں معمولی ہیں لیکن جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ وی آئی پی دنیا کے یہی لوگ تھے. سب سے زیادہ وی آئی پی دنیا کے یہی لوگ تھے. اور جنہیں ہم وی آئی پی سمجھتے تھے, وی آئی پی سمجھتے تھے, وہ زیرو لوگ تھے. جو آج وی آئی پی ہیں وہ کل کے زیرو آئی پی ہوں گے, اور جو آج کے زیرو سمجھے جا رہے ہیں وہ کل کے سب سے زیادہ بڑے وی آئی پی ہوں گے. اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق دے. طلباء کو اللہ کے نبی کی رحمت سے حصہ ملا. حضور نے فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو علم کے دین کی طلب میں رہتا ہے جنت اس کی طلب میں رہتی ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جب کوئی بچہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور مدرسے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے استقبال میں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دنیا میں کوئی چیف منسٹر بھی نہیں ہے, نہ کوئی پرائم منسٹر ہے جس کے ساتھ 70,000 خادم چل رہے ہیں. یہاں فرشتوں جیسی نورانی مخلوق قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کے اعزاز میں ان کے استقبال میں ان کے ساتھ جا رہی ہے. تو حضور کی رحمت سے طلباء کو حصہ ملا, بوڑھوں کو حصہ ملا. حضور نے فرمایا من لم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے بوڑھوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. 3 لوگوں کو ہلکا سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے: عادل انصاف کرنے والا بادشاہ, بوڑھا مسلمان, اور عالم دین. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے اخیر میں بھیجا, لیکن یہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی حضور کی برکت سے. اس امت کے 70,000 آدمی, ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 یعنی 1,40,00,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے حضور کی برکت سے. اس امت کا ایک ایک فرد اپنے وضو کے اندر اعضائے وضو کی وجہ سے اس کے اعضائے وضو یعنی پیشانی اور ہاتھ اور گھٹنے اور پاؤں یہ چمکتے ہوئے ہوں گے, اور میدان حشر میں ان کو پہچانا جائے گا. یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ساری کائنات کو حصہ ملا اور ہمیں اور آپ کو حصہ ملا, بلکہ ایک حدیث قدسی میں تو یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق. نبی جی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے. ہم جو جی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہوا مل رہی, سورج مل رہا ہے, چاندنی مل رہی ہے, رات مل رہی ہے, دن مل رہا ہے, یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ سب صدقہ اور طفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں اپنے نبی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں, ایسے مشفق, ایسے رحیم و کریم نبی جب اللہ نے ہمیں عطا فرمائے تو ہمیں کتنا قدردان ہونا چاہیے. آپ کا مقام یہ ہے, اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا مبارک بنایا ہے جو آپ کی کسی بھی نسبت سے آپ سے تعلق پیدا کر لے, اللہ رب العزت نے اسے ذلت کے گھڑے سے نکال کر عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا ہے. آپ نے اپنی امت کو 2 چیزیں دی ہیں. کتنی چیزیں دی ہیں؟ 2 چیزیں دی. آپ ہمارے درمیان سے گئے ہیں 2 چیزیں اپنی امت کو دے کر. نمبر 1, اللہ کا وہ مبارک اور پاکیزہ دین جو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے آپ تک پہنچایا. ایک تو آپ دین دے کر گئے, وہ دین پورا امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ بغیر کسی چیز کو چھپائے ہوئے, کسی چیز میں خیانت کیے ہوئے آپ نے پورا کا پورا امت تک پہنچایا ہے. پیدا ہونے سے لے کے موت تک کا پورا دین دے کر گئے ہیں. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. ایسا دین دے کر گئے جس سے زیادہ صاف ستھرا, پاکیزہ اور آسان دین پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات. دیکھو علماء نے لکھا ہے حضور کے ہر طریقے میں 3 چیزیں ہیں. اجمل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اور اسہل بھی ہے. اجمل سب سے زیادہ خوبصورت طریقہ پوری دنیا میں حضور کا. اکمل سب سے زیادہ کامل طریقہ دنیا میں حضور کا. اسہل سب سے زیادہ آسان طریقہ دنیا میں حضور کا. خود آپ نے فرمایا دین یسر, دین آسان ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, تنگی نہیں چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے سے ہمیں جو دین دیا وہ سب سے زیادہ آسان ہے. اور اس دین کے بغیر کامیابی ڈھونڈنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ریگستان میں پانی ڈھونڈنے والا.
ریگستان میں ایک آدمی کو پیاس لگی ہو، وہ آگے دیکھے گا تو اسے لگے گا آگے پانی ہے، محنت کر کے وہاں پہنچے گا تو پتا چلے گا پانی نہیں تھا، چمکتا ہوا ریت تھا. پھر آگے دیکھے گا تو لگے گا آگے پانی ہے، پھر محنت کر کے وہاں پہنچے گا تو پتا چلے گا پانی نہیں تھا، چمکتا ہوا ریت تھا. یوں پانی تلاش کرتے کرتے اس ریگستان میں مر تو جائے گا لیکن اسے پانی نہیں ملے گا. بالکل اسی طرح حضور کے دین کو چھوڑ کر دنیا میں عزت، کامیابی، چین و سکون تلاش کرنے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہلے بھی مر گئے اور آج بھی مر رہے اور قیامت تک مر جائیں گے، لیکن انہیں کامیابی، چین، سکون، عزت نہیں مل سکتا. چونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو بھی ہمارے حکموں سے منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا، ہم اس کی زندگی کو دنیا میں تنگ کر دیں گے اور آخرت میں اسے اندھا اٹھائیں گے. دوسری جگہ صاف صاف اعلان کیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. غور سے سنو، اللہ کے احکام سے ہی دلوں کو چین و سکون اور اطمینان ملتا ہے. صاف اعلان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے دنیا میں بڑی کامیابی حاصل کر لی. یہ پکی پکی باتیں قرآن پاک کی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ پتھر کی لکیریں ہیں. اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرما دے. ہمارے عقل و شعور پر، دماغ پر جو پردے پڑے ہوئے خدا کرے وہ پردے ہٹ جائیں اور ہم قرآن کی ان پکی پکی باتوں کو سمجھ لیں اور ان کا یقین کر لیں. تو میں نے عرض کیا حضور نے سب سے پہلی چیز ہمیں دی ہے اللہ کا دین، اللہ کا دین. اور دوسری چیز ہمیں دی ہے دین کی محنت. کیا دی ہے؟ چونکہ آپ نبی نہیں ہیں، آخری نبی ہے. صرف نبی نہیں ہے، آخری نبی ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہوگا؟ جبکہ دین ساری انسانیت کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے پانی ضروری ہے، بلکہ پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے، کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے، بیوی بچے دکان اور مکان سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ بغیر کھائے، بغیر پیے، بغیر سوئے، بغیر کمائے، بغیر شادی کے جو زندگی خراب ہوگی وہ 60 سالہ ہے. کتنے سالہ ہے؟ 60، زیادہ سے زیادہ 70. بہت کم ہے اوپر جانے والے. صرف یہی زندگی پریشانیوں کا شکار ہوگی، ٹینشنوں کا شکار ہوگی. لیکن اگر بے دینی کے ساتھ مر گیا، اللہ کے دین کو زندگی میں سجائے بغیر مر گیا تو اس کی موت کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہ تو خراب ہوگی ہی ہوگی. یہ دنیا کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے. اور آج نے تو کل ہر ایک کو باہر کر دیے تاکہ ساری دنیا تیاری کر لے. قبر میں جانے کے بعد ہر ایک سے 3 سوال ہوں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. نمبر 1، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. تو ہمیں مکتب میں پڑھنے والوں پتا بھی ہے قبر کے سوالات. اسکول کے تو سارے تم نے رٹ رکھے ہیں، کتابیں پی رکھی ہیں تم نے. قبر کے سوالات بھی پتا ہیں، ابھی جوانوں کو بھی پتا نہیں ہوں گے بہت سو کو. تو جن کو پتا نہیں وہ سن لو، یہ سوال ہیں قبر میں ہو کے رہیں گے. پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہیں تھی. خبر کرنے کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے. انبیاء علیہ السلام کو اور انبیاء کے بعد علماء کو پیدا کیا ہے تاکہ خبر کر دے. کوئی کہنا دے کہ ہمیں خبر نہیں تھی. پہلا سوال من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے. اور تیسرا سوال ما دینک، بتا دین کتنا لے کر آیا. دنیا میں شہنشاہ تھے، نواب تھے، راجا تھے، مہاراجا تھے، چیف منسٹر تھے، پرائم منسٹر تھے. فرض کر لو پوری دنیا کے بادشاہ تھے آپ، لیکن دین کے بغیر مر گئے تو اب ہمیشہ کی پٹائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اب ہمیشہ کی سزاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ. اب آپ کے لیے جہنم کی کھڑکی ہے، جہنم کی گرم گرم ہوائیں ہیں، جہنم کا بچھونا ہے. اور وہ اندھے اور بہرے فرشتے مسلط ہیں کہ ایک گرز ماریں گے 70 ہاتھ نیچے جائے گا. چیخو 1400 سال پہلے اعلان کر چکا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کو دہکایا جائے گا انسان اور پتھروں سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیسے بچائیں؟ فرمایا خود بھی دین سیکھو، انہیں بھی دین سکھاؤ. اپنی اولاد کو کروڑ پتی نہیں کھرب پتی چھوڑ کے مر جاؤ، یہ جہنم کی آگ سے بچے گی نہیں. انہیں ساری دنیا کی سب سے سپر ہٹ مہنگی لگژری گاڑی دلا دو، یہ جہنم کی آگ سے نہیں بچے گی. انہیں پوری دنیا کی پراپرٹی چھوڑ کے دے جاؤ، چھوڑ کے اور دے کے مر جاؤ،
یہ جہنم کی آگ سے نہیں بچے گی. ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے, خود کو دیندار بناؤ, اپنی اولاد کو دیندار بناؤ. اللہ ہمیں فکر عطا فرما دے, اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی دینداری کا درد عطا فرما دے. آج میری اولاد کما نہیں رہی ہے تو پورا گھر بے چین ہے, پورے گھر کے ممبر میں بے چین ہے, رشتہ نہیں ہو رہا سب بے چین ہے, شادی نہیں ہو رہی سب بے چین ہے. مت کماؤ ہو گیا تھوڑا سا, سارے بے چین ہیں. لیکن دین کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے, نہ روزہ, نہ نماز, نہ تلاوت, نہ تسبیح, نہ جمعہ, نہ عید, نہ بقرعید, اس کا کسی کو غم نہیں. پورے سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا, کسی کو غم نہیں ہے. سلام بھی صحیح کرنا نہیں آتا کسی کو, پورے خاندان میں غم نہیں ہے. سوچو ایسے ماں باپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. اس لیے قرآن 1400 سال پہلے کہہ کر گیا ہے, جب یہ نافرمان بے دین اولادیں دنیا سے مر کے اللہ کے سامنے پہنچیں گی اور میدان حشر میں کھڑی ہوں گی تو کیا سزائیں بھگتنی پڑیں گی ماں باپ کو, اس کی کیا نحوستیں پڑیں گی ماں باپ پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نافرمان بے دین اولادیں اللہ تعالیٰ سے کہیں گی, ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اے اللہ, اے ہمارا کر اور ڈانس کر کے بھی دکھا دیا, لیکن اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں دیندار بننے کے لیے نہیں کہا. آج جو ہم تیرے دربار میں مجرم بن کر حاضر ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا قصور ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اصل قصور ہوا ہمارے ماں باپ ہے. اگر یہ ہمیں دیندار بننے کے لیے کہتے تو ہم دیندار ضرور بن جاتے. اے اللہ, آج ہماری تجھ سے درخواست ہے, ہم سے جائیں